تمام کا تمام دستہ گھڑ سوار تھا، اس میں بنو سلیم کے بھی آدمی تھے، مدینہ کے بھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے تقریباً 50 میل دور ململیم کے مقام تک جانا تھا۔ خالد اپنے سوار دستے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل 50 میل دور تھی، بامشکل 15 میل دور گئے ہوں گے کہ ایک مشہور قبیلہ بنو جذیمہ کے آدمیوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ بنو جذیمہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نکل آئے۔ ہم لڑنے نہیں آئے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جذیمہ کی طرف سے جواب آیا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو تلواریں اور برچیاں پھینک دو۔ خبردار بنو جذیمہ۔ بنو جذیمہ کی طرف سے کسی نے للکار کر کہا، اسے میں جانتا ہوں، یہ مکہ کے الولید کا بیٹا خالد ہے، اس پر اعتبار نہ کرنا، ہتھیار ڈال دو گے تو یہ ہم سب کو قتل کر دے گا۔ ہتھیار نہ ڈالنا، خدا کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ملا ہوتا کہ جنگ نہ کرنا تو میں دیکھتا کہ تم ہتھیار ڈالتے ہو یا نہیں۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں۔ خدا کی قسم مجھے خالد نے کہا، ہم دوست بن کر آئے ہیں، ہم تم پر اللہ کا دین زبردستی ٹھونسنے نہیں آئے، ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اہل قریش کی کیا خبر ہے؟ بنو جذیمہ کی طرف سے آواز آئی، مکہ چل کر دیکھو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جذیمہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ خالد گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھے اور بنو جذیمہ کے سردار سے گلے ملے۔ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو مکہ ایک مرکزی حیثیت سے مل گیا۔ یہ سورج کی مانند تھا جس کی کرنیں دور دور تک پھیلنے لگی، لیکن اسلام کی دشمن قوتیں یکجا ہو رہی تھیں۔ طائف ایک مقام ہے جو مکہ معظمہ سے چند میل دور ہے۔ جنوری 630 عیسوی شوال 8 ہجری کی ایک رات وہاں جشن کا سماں تھا۔ فضا شراب کی بو سے بوجھل اور رات مخبور تھی۔ رقص کے لیے طائف کے ارد گرد کے علاقے کی چنی ہوئی ناچنے والیاں آئی ہوئی تھیں۔ ان کے رقص اور حسن نے مہمانوں کو مدہوش کر دیا تھا۔ مہمان مکہ کے شمالی مشرق علاقے کے مشہور جنگجو قبیلے حذان کے سرکردہ افراد تھے۔ ان کے میزبان طائف اور گردنواں میں پھیلے ہوئے قبیلے ثقیف کے سردار تھے، جنہوں نے اپنے مہمانوں پر اپنی امارت اور فیاضی اور کشادہ ظرفی کا رعب جمانے کے لیے اتنی شاہانہ ضیافت اور اتنے شاندار جشن کا اہتمام کیا تھا۔ دو لڑکیاں رقص کے کمال دکھا رہی تھیں کہ میزبان قبیلے کا سردار مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تالی بجائی۔ ساز خاموش ہو گئے، ناچنے والیاں بت بن گئیں اور ان کی نظریں مالک بن عوف پر جم گئی۔ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اسے لگتا تھا جیسے رات کے گزرتے لمحوں کا قافلہ رک گیا ہو۔ ہر کوئی مالک بن عوف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مالک بن عوف کی عمر 30 سال تھی۔ رقص اور میں نوشی کی محفلوں میں وہ عیاش شہزادہ تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ آگ کا گولا تھا۔ وہ صرف تیغ زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں ہی مہارت نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ فن و حرب و ضرب کا بھی ماہر تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت وہ قبیلے کا سالار تھا۔ جنگ کے معاملے میں وہ اتنا پسند تھا، یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈے دل سے سوچنا اسے آتا ہی نہیں۔ اس کی جنگی چالیں اس کے دشمن کے لیے بڑی خطرناک ہوتی تھی۔ قبیلے قریش میں جو حیثیت کبھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، ویسے ہی دبدبہ مالک بن عوف کا اپنے قبیلے پر تھا۔ ہم نے بہت کھایا ہے، مالک بن عوف نے رقص رکوا کر میزبانوں اور مہمانوں سے خطاب کیا۔ ہم شراب کے مٹکے خالی کر چکے ہیں، ہم تھرکتی ہوئی جوانیوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ کیا ہمارے مہمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ضیافت اور جشن کی تقریب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا۔ اے اہل حذان، میں نے تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے ہاں بلایا ہے۔ حذان کی غیرت سوئی کب تھی؟ مالک بن عوف، تم
قبیلہ حزان کے ایک سردار نے کہا، بتا ہماری غیرت کو کس نے للکارا ہے؟ مسلمانوں نے مالک بن عوف نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر یثرب مدینہ چلا گیا تھا؟ جانتے ہیں وہ 3 آوازیں اٹھی، اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے، ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ ایک اور آواز اٹھی، کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا، جو اہل ثقیف ہیں، حزان کے قبیلے سے ہوتا۔ وہ نبی ہے یا نہیں؟ مالک بن عوف نے کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مکہ جس مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاگا تھا، اس مکہ کا اب وہ حاکم ہے۔ مکہ میں اس کا حکم چلتا ہے اور اس کی جنگی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ قبیلہ قریش اس کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور اس کے مذہب کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان جیسے جابر جنگجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی یہ نیا مذہب قبول کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے مکہ میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ اہل قریش کو اپنی غیرت اور اپنے مذہب کا پاس ہوتا تو وہ اپنی تلواریں اپنے پیٹوں میں کھونپ لیتے۔ کسی اور نے کہا، اب ستاروں سے بھرا یہ آسمان دیکھے گا کہ حزان اور ثقیف کو اپنی غیرت کا کتنا پاس ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے؟ قبیلہ حزان کے ایک سردار نے کہا، اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو یہ کام میرے سپرد کر۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مالک بن عوف نے کہا، اسے قتل کر دو گے تو اس کے پیروکار اسے اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک آدمی کے قتل سے وہ اس راستے سے نہیں ہٹیں گے جس پر انہیں ڈال دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ حزان کے ایک سردار نے کہا، وہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہ اس کا مطیع ہو جاتا ہے۔ جہاں تلوار چلتی ہے وہاں کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ حزان قبیلے کے ایک اور سردار اپنی تلوار دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مالک آگے بول، تو کیا کہتا ہے؟ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو نہ روکا تو یہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا ہم سب کو بہا لے جائے گا۔ مالک بن عوف نے کہا، نہ حزان رہے گا نہ ثقیف کا وجود ہوگا۔ قبیلہ قریش کو محکوم بنانے والوں کو ہم مکہ کے اندر ہی ختم کریں گے۔ کیا تم محکوم بن جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ مالک بن عوف نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، اگر نہیں سمجھتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ مالک بن عوف کے پیچھے مہمانوں میں ایک معمر سفید ریش بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ دوسروں کی نسبت صاف اور سفیدی مائل تھا۔ وہ ضعیف اتنا تھا کہ اس کا سر ہلتا تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا۔ کندھوں سے ٹخنوں تک جگہ بتاتا تھا کہ وہ کوئی عالم یا مذہبی پیشوا ہے۔ مالک بن عوف کے اشارے پر وہ اٹھا اور مالک کے پاس آ گیا۔ تم پر اس کی رحمت ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بوڑھے نے کہا، اور وہ دیوتا تمہارے بچوں کی محافظ ہو جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم حکمی اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجھ سے پوچھو۔ میری 4 جوان بچیاں مسلمانوں کی لونڈیاں ہیں اور میرے 4 جوان بیٹے مسلمانوں کے غلام ہیں۔ وہ تیغ زن اور شاہ سوار تھے، لیکن اب انہیں تلوار ہاتھ میں لینے کی اور گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں۔ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ قریش نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ قریش اس خندق کو پھلانگ نہیں سکے تھے۔ پھر اس قدر تند و تیز طوفان آیا کہ قریش جو پہلے ہی بدل چکے تھے بکھر گئے اور مکہ کو واپس چلے گئے تھے۔ جب مسلمانوں کے سر سے خطرہ ٹل گیا تو انہوں نے ان یہودیوں پر حملہ بول دیا جو ان کے ساتھ مدینہ میں امن سے رہتے تھے۔
ان یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو آپس میں بانٹ کر انہیں لونڈیاں اور غلام بنایا۔ اے بزرگ، قبیلہ ثقیف کے ایک سرکردہ آدمی نے بلند آواز سے کہا، اگر تو یہودی ہے تو کیا ہم نے غلط سنا تھا کہ تیرے قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا؟ تم نے جو سنا درست سنا تھا، بوڑھے نے کہا، ہمارا دھوکہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہم مسلمانوں کو پیٹھ میں خنجر اتارنا چاہتے تھے، لیکن قریش پیٹھ دکھا گئے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کمزور کرنا ہمارا فرض تھا، لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ہمیں کمزور کر دیا۔ تو جو بنی اسرائیل سے ہے، کیا ہمیں اکسانے آیا ہے؟ کیا ہم مسلمانوں سے تیرے قبیلے کا خون کا انتقام لیں؟ ثقیف کے قبیلے کے ایک سردار نے کہا۔ ایک اور ضعیف الامر شخص اٹھ کھڑا ہوا، اس کا نام درید بن السما تھا۔ اس کا نام تاریخ میں تو ملتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ملتا کہ وہ قبیلہ حوزان سے تھا یا قبیلہ ثقیف سے۔ خاموش رہو، درید بن السما نے گرج کر کہا، ہم بنی اسرائیل کے خون کا انتقام نہیں لیں گے۔ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا خون اپنی تلواروں کو نہ پلایا اور ان کے زخمیوں کو گھوڑوں تلے نہ روندا تو وہ ہمیں بھی قتل کر کے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں اور ہمارے بچوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ اس سے پہلے کہ ان کے گھوڑے طائف کی گلیوں میں ہنہنائیں، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھوڑے ان کی لاشوں کو مکہ کی گلیوں میں کچلتے پھریں؟ مالک بن عوف نے جوش سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بنی اسرائیل کا یہ بزرگ ہماری پناہ میں آیا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کا جو انجام بتایا ہے، میں تمہیں اس کا انجام سے بچانا چاہتا ہوں۔ اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو اپنا منہ دکھائیں گے۔ اس زمانے میں جب اسلام کی کرنیں مکہ سے پھیل رہی تھی، عرب میں بت پرستی عام تھی۔ وہ خدا کو بھی مانتے تھے، لیکن خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بتوں کو راضی کیے بغیر خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ بتوں کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ رسمیں ادا کرتے تھے۔ طائف کے علاقے میں جس بت کو پوجا جاتا تھا اس کا نام لات تھا، جو انسانی یا حیوانی شکل کا نہیں تھا۔ وہ بہت بڑا پتھر تھا جس چٹان کہا جاتا ہے۔ یہ چٹان ان باقاعدہ مربع شکل کی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ مربع شکل کا قدری طور پر بنا ہوا چبوترا تھا، جس پر شاید کسی زمانے میں کوئی بت رکھا گیا ہو، لیکن طلوع اسلام کے دور میں یہ صرف چبوترا تھا اور ارد گرد کے قبائل اسی کو پوجتے تھے۔ جنوری 630 عیسوی کی اس رات جب قبیلہ حوزان کے سردار قبیلہ ثقیف کی دعوت پر طائف آئے اور مالک بن عوف اور درید بن السما انہیں مکہ پر حملے کے لیے اکسا رہے تھے، حوزان کے ایک سردار نے مشورہ دیا کہ کاہن کو بلا کر فال نکلوائی جائے کہ ہمارا حملہ کامیاب ہوگا کہ نہیں۔ یہ فال تیروں کے ذریعے نکالی جاتی تھی، جسے ازلام کہتے تھے۔ بہت سے تیر اکٹھے رکھے ہوتے تھے، کسی پر ہاں لکھا ہوتا تھا، کسی پر نہیں۔ بت کا کوئی مجاور یا کاہن مذہبی پیشوا اس ترکش سے ایک تیر نکالتا اور دیکھتا تھا کہ اس پر ہاں لکھا ہے یا نہیں۔ یہ فال کا جواب ہوتا تھا۔ مجاور کی نسبت کاہن کو بہتر سمجھا جاتا تھا۔ کاہن دانشمند ہوتے تھے، ان کے پاس پر اسرار اور دل میں اتر جانے والے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا تھا، اور ان کے بولنے کا انداز تو ہر کسی کو متاثر کر لیتا تھا۔ کاہن فال نکالے بغیر غیب کی خبریں دیا کرتے اور لوگ انہیں سچ مانا کرتے تھے۔ اگلی صبح حوزان اور ثقیف کے سردار ایک کاہن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے ابھی بات بھی نہیں کی تھی کہ کاہن بول پڑا، اگر میں غیب کی خبر دے سکتا ہوں اور آنے والے وقت میں بھی جھانک کر بتا سکتا ہوں کہ کیسا ہوگا اور کیا ہوگا، تو کیا میں یہ نہیں بتا سکوں گا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تم اپنی زبانوں کو ساکن رکھو اور میری زبان سے سنو کہ تم کیا کہنے آئے ہو۔ تم جس
दुश्मन पर हमला करने जा रहे हो वो यूं समझो कि सोया हुआ है। इसने मक्का पर कब्जा किया है और वहाँ के इंतजामात सीधे कर रहा है। वो अपनी बादशाही की बुनियादें पक्की कर रहा है। मक्का में इसके दुश्मन भी मौजूद हैं। हर किसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब कबूल नहीं किया। मुकद्दस काहिन दुर्रैद बिन अलसमा ने कहा, हमें ये बता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होने से पहले इसको दबोच सकते हैं। क्या हमारा अचानक हमला मक्का के मुसलमानों को घुटने में बिठा सकेगा? काहिन ने आसमान की तरफ देखा, कुछ बड़बड़ाया और बोला, आने वाले वक्त के पर्दों को चाक करके देखा है कि तुम्हारा हमला अचानक होगा। मुसलमानों को इस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें इन्हें काट रही होंगी। कौन है जो बरसती तलवारों में संभल कर अपने आप को बचाने की तरकीब कर सकता है? यही वक्त है, यही मौका है। मुसलमान अगर संभल गए तो तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकोगे। फिर मुसलमान तुम्हारे घरों तक तुम्हारे पीछा करेंगे और तुम्हारे खजानों को और तुम्हारी औरतों को तुम्हारी लाशों के ऊपर से गुजार कर अपने साथ ले जाएंगे। इस्लाम की जरूरत नहीं। लात ने इशारा दे दिया है और पूछा है कि मुझे पूजने वालों की तलवारें अभी नयाम तक क्यों हैं? कोई कुर्बानी? एक सरदार ने पूछा। हाम, काहिन ने कहा, एक हाम अगर है तो दे दो, नहीं है तो अपने कबीले से कहो कि पीठ न दिखाएं, अपने खून की और अपनी जानों की कुर्बानी दे। हम की तलाश में वक्त जाया ना करे। जाओ, मैंने तुम्हें खबर दे दी है कि मक्का में मुसलमान दूसरे कामों में मसरूफ हैं। वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये वक्त फिर नहीं आएगा। हम इस ऊंट को कहते हैं जिसकी चौथी नस्ल पैदा हो जाती है। इसे ये लोग अपने बुत के नाम पर खुला छोड़ देते हैं। इस ऊंट को मुतबर्रिक समझकर इस पर ना कोई सवारी कर सकता है, ना इससे कोई काम लिया जाता था। इस पर खास निशान लगा दिया जाता था। इसे जो कोई देखता था इसका एहतराम करता और इसे अपने खाने की चीजें खिला देता था। जब हुजान और शकीफ के सरदार काहिन के आशीर्वाद लेकर चले गए तो काहिन अंदरूनी कमरे में चला गया। वहाँ वो बूढ़ा यहूदी बैठा था जिसे गुज़श्ता रात ज़ियाफ़त के दौरान मालिक बिन औफ ने इशारे से कहा था कि वो सबको बताए कि मखूई और गुलामी क्या होती है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, काहिन ने इसे कहा। अब ये लोग मक्का की तरफ कुछ में ताखीर नहीं करेंगे। क्या इन्हें कामयाबी हासिल होगी? बूढ़े यहूदी ने कहा। कामयाबी का इन्हिसार इनके लड़ने के जज्बे और अक्ल पर है। काहिन ने कहा, अगर इन्होंने सिर्फ जोश और जज्बे से काम लिया और अक्ल को इस्तेमाल न किया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी काबिलियत इन्हें बहुत बड़ी शिकस्त देगी। मेरा इनाम तुम्हारा इनाम साथ लाया हूँ, बूढ़े ने कहा और आवाज दी। दूसरे कमरे से एक हसीन लड़की आई। बूढ़े यहूदी ने अपने जगह के अंदर हाथ डालकर सोने के 2 टुकड़े निकाले और काहिन को दे दिए। मैं कल सुबह इस लड़की को ले जाऊंगा। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। काहिन ने कहा, मैंने तुम्हारे कहने पर इन लोगों को कहा है कि फौरन हमला करे, लेकिन इन सरदारों में समझ बूझ है, हालात को समझ लेते हैं। इनका बूढ़ा सरदार बिन अलसमा पहले से जानता था कि मुसलमान मक्का में अभी जम के नहीं बैठ सके। इनके सामने और बहुत से मसले हैं। इन पर हमले के लिए यही वक्त मौजूद है। हुजान और शकीफ के सरदार अपने इरादे के तस्दीक के लिए मेरे पास आए थे। अच्छा हुआ कि इनसे पहले तुम चोरी छुपे मेरे पास आ गए थे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों को खत्म कर किया जाए, बूढ़े यहूदी ने कहा। मुहर्रिक लिखते हैं कि हुजान और शकीफ 2 ताकतवर कबीले थे। मुसलमानों ने मक्का फतह कर लिया तो इन दोनों कबीलों को यह खतरा महसूस हुआ कि दोनों के लोग अलग अलग बस्तियों में रहते थे और बस्तियों की तादाद ज्यादा है और ये एक दूसरे से दूर दूर भी हैं। मुसलमान हर बस्ती पर काबिज होकर दोनों कबीलों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इन्होंने सोचा कि कबीले को मुत्तहिद करके मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया जाए। दोनों कबीले लड़ने वाले आदमियों को साथ लेकर हुनैन के करीब ओतास के मकाम पर ले गए। इनके सरदारों ने छोटे छोटे कई और कबीलों को इस किस्म के पैगाम भेज कर के मुसलमान इनकी बस्तियों को तबाह व बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं अपने इत्तेहादी बना लिया था। इस मुत्तहिदा लश्कर की तादाद 12,000 हो गई थी।
اس کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا۔ اس نے لشکر کے ہر آدمی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے آئے۔ اس نے اس اجازت کا جواز یہ پیش کیا تھا کہ مکہ کا محاصرہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو لشکریوں کو اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کا غم نہ ہوگا کہ معلوم نہیں کیسے ہوں گے۔ اس اجازت سے تقریباً سب نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس طرح جتنا لشکر لڑنے والوں کا تھا اس سے کہیں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ اونٹ بھی بے شمار تھے۔ درید بن علسمہ بہت بوڑھا تھا۔ وہ میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھا، لیکن لڑنے اور لڑانے کا جو تجربہ اسے تھا وہ اور کسی کو نہیں تھا۔ سپہ سالار مالک بن عوف کو بتایا گیا تھا کہ لیکن اس میں خوبی صرف یہ تھی کہ وہ بہت جوشیلا تھا۔ درید کو اس کے تجربے کی وجہ سے بلایا گیا تھا۔ درید بن علسمہ اس وقت اس لشکر میں شامل ہوا جب لشکر اوتاس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ وہ شام کے وقت پہنچا۔ اسے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے بکریوں اور گدھوں کی آوازیں بھی سنی۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ لشکر کے ساتھ بچے، بکریاں اور گدھے کون لایا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ سپہ سالار نے بال بچے اور مویشی ساتھ لے جانے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ انہیں ساتھ لانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ درید بن علسمہ نے مالک بن عوف کے خیمے میں جا کر پوچھا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے ایسا لشکر پہلی بار دیکھا ہے جو لڑنے والے لشکر کے بجائے نقل مکانی کرنے والوں کا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تمہاری جنگی فہم و فراست پر ذرا سا بھی شک نہیں، میرے بزرگ مالک بن عوف نے کہا، لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ تم ساری عمر نہیں سوچ سکے۔ میں نے لشکریوں سے کہا تو یہ ہے کہ محاصرہ لمبا ہو جانے کی صورت میں انہیں اپنے اہل و عیال اور مال مویشی کے متعلق پریشانی پیدا ہو جائے گی، لیکن میں نے سوچا کچھ اور ہے۔ میں مکہ کو محاصرے میں نہیں لوں گا بلکہ یلغار کر دوں گا۔ مسلمانوں کو ہم بے خبری میں جا لیں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان لڑنے میں کتنے تیز اور عقل مند ہیں۔ وہ پینتھرے بدل کر لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے آدمی ان کی بے جگری کے آگے ٹھہر نہ سکیں۔ وہ جب دیکھیں گے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں اور بچے اور دودھ دینے والے مویشی بھی ساتھ ہیں تو وہ انہیں بچانے کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑیں گے اور زیادہ بہادری سے لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ تجربہ عمر سے حاصل ہوتا ہے۔ مالک درید نے کہا، تیرے پاس جذبہ ہے، غیرت ہے، جرأت ہے، لیکن عقل تیری ابھی خام ہے۔ لڑائی میں ان لوگوں کا دھیان آگے نہیں پیچھے ہوگا، یہی دیکھتے رہیں گے کہ دشمن پہلو سے یا عقب سے ان کے بال بچوں تک تو نہیں آ گیا۔ دشمن جب ان پر جوابی حملہ کرے گا تو یہ تیزی سے اپنے بیوی بچوں تک پہنچیں گے۔ یہ دشمن سے محفوظ رہیں تو بہت بڑی کمزوری اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی قیادت کو تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک قابل سالار ہے۔ وہ تیری اس کمزور رگ پر وار کریں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ تیرے لشکر کی عورتوں اور بچوں کو یرغمال میں لے لیں۔ انہیں دور پیچھے رہنے دو اور مکہ کو کوچ کرو۔ احترام کے قابل مزدور مالک بن عوف نے کہا، تم بہت پرانی باتیں کر رہے ہو۔ تم نے محسوس نہیں کیا کہ اتنی لمبی عمر نے تمہیں تجربوں سے تو مالا مال کر دیا ہے، لیکن عمر نے تمہاری عقل کمزور کر دی ہے۔ اگر میں سپہ سالار ہوں تو میرا حکم چلے گا۔ میں جہاں ضرورت سمجھوں گا تم سے مشورہ لے لوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ درید بن علسمہ یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ یہ موقع آپس میں الجھنے کا نہیں تھا۔ تم لشکر سے کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو، مالک بن عوف نے کہا۔ جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں تمہیں بتائے بغیر کروں گا۔ درید نے کہا، مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی، لڑا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے خیمے میں جا کر قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور اتنا ہی کہا، جب حملہ کرو گے تو تمہارا اتحاد نہ ٹوٹے۔ تمام لشکر سے کہہ دو کہ حملے سے پہلے تلواروں کی نیام میں توڑ کر پھینک دیں۔ عربوں میں یہ رسم تھی کہ لڑائی میں جب کوئی اپنی نیام توڑ دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شخص لڑتا ہوا جان دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا اور شکست نہیں کھائے گا۔ نیام توڑنے کو وہ فتح یا موت کا اعلان سمجھتے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ درید بن علسمہ نے قبیلوں کے سرداروں سے کہا ہو کہ وہ قبیلہ اہل و عیال کو اوتاس میں ہی رہنے دیں، لیکن دو مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے وقت صرف
ہوزان قبیلہ تھا جس نے اپنی عورتوں اور بچوں اور بکریوں وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ اتنے زیادہ قبیلوں کی متحد فوج مسلمانوں کو تہس نہس کرنے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے جنگ خندق میں اتنے زیادہ قبیلے مسلمانوں کے خلاف متحد ہوئے تھے۔ اب مالک بن عوف اس امید پر متحدہ فوج کو لے کر جا رہا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک ٹوٹ پڑے گا۔ اس لشکر کو اب اوتاس سے مکہ کو کوچ کرنا تھا اور اس کوچ کی رفتار بہت تیز رکھی تھی۔ اوتاس میں لشکر کا قیام اس لیے زیادہ ہو گیا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو وہاں اکٹھا ہونا تھا۔ اگر اس لشکر میں صرف لڑنے والے ہوتے تو لشکر فوراً مکہ کی طرف پیش قدمی کر جاتا۔ اس میں عورتیں اور بچے بھی تھے اور ان کا سامان بھی تھا، اس لیے وہاں سے کوچ میں خاصی تاخیر ہو گئی۔ اس دوران مکہ کی گلیوں میں ایک للکار سنائی دی، مسلمانوں ہوشیار، تیار ہو جاؤ۔ وہ ایک شتر سوار تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اعلان کرتا جا رہا تھا، خدا کی قسم میں جو دیکھ کے آیا ہوں وہ تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا شور مچاتے جا رہے ہو؟ کسی نے اسے کہا۔ رکو اور بتاؤ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا، وہ کہتا جا رہا تھا۔ تیار ہو جاؤ، ہوزان اور ثقیف کا لشکر